الحمد للہ الذی جعل کتب الادب رحانۃ ارواح المطالعین ونورا یستضئی به اذہان الطلبۃ الدارسین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل المحادثۃ العربیہ سے من ھذا کا استعمال پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے استعمال من ھذا، یعنی من ھذا کا استعمال۔ من اس میں موصول ہے، ھذا اس میں اشارہ ہے۔ من کا معنی کون اور ھذا کا معنی یہ، ٹھیک ہے۔ ھذا اس میں اشارہ ہے، اس کا معنی ہے یہ۔ من ھذا یہ کون ہے، یعنی اگر کوئی ایک مذکر ہو، اس کے بارے میں ہمیں پوچھنا ہو کہ یہ کون ہے، تو کہیں گے من ھذا۔ یہ مذکر کے لیے، واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ من ھذا یہ کون ہے۔ من ھذہ یہ کون ہے، مؤنث کے لیے اگر پوچھنا ہو یہ کون ہے تو من ھذہ لائیں گے، یعنی اس میں اشارہ کو مؤنث لائیں گے۔ من ھذہ یہ مؤنث کون ہے۔ من ھذانی یہ دو مذکر کون ہیں۔ من ھذانی یہ دو مذکر کون ہیں۔ من ھاتانی یہ دو مؤنث کون ہیں۔ من ھاؤلائی یہ کون ہے۔ ھاؤلائی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو من ھاؤلائی کا معنی ہوگا یہ سب مذکر کون ہیں، یا یہ کہیں مذکر کون ہیں، یہ کہیں مؤنث کون ہیں، ٹھیک ہے۔ من ھذا یہ کون ہے۔ ھذا شاب یہ جوان لڑکا ہے۔ ھذا شاب یہ جوان ہے، یعنی جوان لڑکا ہے، ٹھیک ہے۔ ھذا شاب یہ جوان ہے۔ من ھذہ یہ کون ہے۔ ھذہ فتاۃ یہ جوان لڑکی ہے، یعنی مؤنث جوان ہے۔ ھذہ فتاۃ یہ جوان لڑکی ہے۔ من ھذانی یہ دونوں کون ہیں۔ ھذانی رجلانی یہ دونوں مرد ہیں۔ ھذانی رجلانی یہ دونوں مرد ہیں۔ من ھاتانی یہ دو مؤنث کون ہیں۔ من ھاتانی یہ دو مؤنث کون ہیں۔ ھاتانی فتاتانی یہ دو مؤنث جوان لڑکیاں ہیں، یہ دو جوان لڑکیاں ہیں۔ ھاتانی فتاتانی یہ دو جوان لڑکیاں ہیں، یا جوان مؤنث یعنی جوان لڑکیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ سوچتے ہوں کہ یہاں پہ لڑکی کا ترجمہ نہیں ہے، پھر لڑکی کیوں کر رہے ہیں۔ دراصل فتاتن کا معنی ہوتا ہے جوان، اور شابن کا معنی ہوتا ہے جوان۔ شابن جوان مرد کو کہتے ہیں، جوان لڑکے کو کہتے ہیں، اور فتاتن جوان لڑکی کو کہتے ہیں۔ تو دونوں میں تمیز کرنے کے لیے ہم لڑکا اور لڑکی کا لفظ اضافہ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ کسی کا ترجمہ نہیں ہے، کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ھاتانی فتاتانی یہ دو جوان لڑکیاں ہیں۔ من ھاؤلائی یہ کون ہیں، یعنی یہ سب کون ہیں۔ من ھاؤلائی یہ سب کون ہیں۔ ھاؤلائی رجال یہ سب مرد ہیں۔ ھاؤلائی رجال یہ سب مرد ہیں۔ حل ھذا رجل کیا یہ مرد ہے۔ حل یعنی کیا۔ حل ھذا رجل کیا یہ مرد ہے۔ نعم ھذا رجل جی ہاں یہ مرد ہے۔ نعم ھذا رجل جی ہاں یہ مرد ہے۔ من ھاؤلائی یہ کون ہیں۔ من ھاؤلائی یہ سب کون ہیں۔ ھاؤلائی نساء یہ عورتیں ہیں۔ من ھاؤلائی یہ کون ہیں۔ ھاؤلائی نساء یہ عورتیں ہیں۔ حل ھذہ امرأۃ کیا یہ عورت ہے۔ حل ھذہ امرأۃ کیا یہ عورت ہے۔ امرأۃ کا معنی ہے عورت۔ حل ھذہ امرأۃ کیا یہ عورت ہے۔ لا ما ھذہ امرأۃ ولکنھا رجل نہیں یہ عورت نہیں لیکن یہ مرد ہے۔ لا ما ھذہ امرأۃ ولکنھا رجل نہیں یہ عورت نہیں لیکن یہ مرد ہے۔ حل ھذہ صورۃ رجل صورت کا معنی ہوتا ہے تصویر۔ حل ھذہ صورۃ رجل کیا یہ مرد کی تصویر ہے۔ حل ھذہ صورۃ رجل کیا یہ مرد کی تصویر ہے۔ نعم ھذہ صورۃ رجل جی ہاں یہ مرد کی تصویر ہے۔ نعم ھذہ صورۃ رجل جی ہاں یہ مرد کی تصویر ہے۔ حل ھذہ صورۃ طفل طفل کا معنی ہے بچہ، اس کی جمع اطفال آتی ہے۔ حل ھذہ صورۃ طفل کیا یہ بچے کی تصویر ہے۔ حل ھذہ صورۃ طفل کیا یہ بچے کی تصویر ہے۔ نعم ھذہ صورۃ طفل جی ہاں یہ بچے کی تصویر ہے۔
حل حاضی صورت فتاتن، کیا یہ جوان لڑکی کی تصویر ہے؟ حل حاضی صورت فتاتن، کیا یہ جوان لڑکی کی تصویر ہے؟ لا ما حاضی صورت فتاتن ولکنھا صورت شاب، نہیں یہ جوان لڑکی کی تصویر نہیں لیکن یہ جوان مرد کی تصویر ہے، جوان لڑکے کی تصویر ہے۔ لا ما حاضی صورت فتاتن ولکنھا صورت شاب، نہیں یہ جوان لڑکی کی تصویر نہیں بلکہ اور لیکن جوان لڑکے کی تصویر ہے۔ حل حاضی صورت شاب، کیا یہ جوان لڑکے کی تصویر ہے؟ حل حاضی، کیا یہ صورت شاب، جوان لڑکے کی تصویر ہے؟ لا ما حاضی صورت شاب ولکنھا صورت طفل، نہیں یہ جوان لڑکے کی تصویر نہیں اور لیکن یہ بچے کی تصویر ہے۔ لا ما حاضی صورت شاب ولکنھا صورت طفل، نہیں یہ جوان لڑکے کی تصویر نہیں لیکن یہ بچے کی تصویر ہے۔ حل حاضی صورت رجل عجوز، عجوز کا معنی ہے بوڑھا۔ حل حاضی صورت رجل عجوز، کیا یہ بوڑھے مرد کی تصویر ہے؟ حل حاضی صورت رجل عجوز، کیا یہ بوڑھے مرد کی تصویر ہے؟ لفظ عجوز جو ہے یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو حل حاضی صورت رجل عجوز، کیا یہ بوڑھے مرد کی تصویر ہے؟ لا ما حاضی صورت رجل عجوز، نہیں یہ بوڑھے مرد کی تصویر نہیں ہے۔ لا ما حاضی صورت رجل عجوز، نہیں یہ بوڑھے مرد کی تصویر نہیں ہے۔ حل حاضی صورت امرات عجوزۃ، کیا یہ بوڑھی عورت کی تصویر ہے؟ حل حاضی صورت امرات عجوز، کیا یہ بوڑھی عورت کی تصویر ہے؟ یہاں بھی دیکھیں عجوز آیا، امرات کے ساتھ بھی عجوز آیا، کیوں؟ کیونکہ عجوز جو ہے یہ مرد عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، فعول کا وزن ہے اور یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا رہتا ہے۔ حل حاضی صورت امرات عجوز، کیا یہ بوڑھی عورت کی تصویر ہے؟ لا ما حاضی صورت امرات عجوز، نہیں یہ بوڑھی عورت کی تصویر نہیں ہے۔ اسئلۃ، سوالات۔ من یسکن معک فی بیوتکم، من یسکن کون رہتا ہے، معک تیرے ساتھ، فی بیوتکم تمہارے گھر میں، تو جواب میں کہیں گے یسکن معی فی بیتی، یا پھر یسکن ابی و امی و اختی معی فی بیتی، ٹھیک ہے، یعنی میرے ساتھ میرے گھر میں میرے باپ، میری ماں اور میری بہن رہتی ہے، ٹھیک ہے، اختی، یعنی یسکن معی امی و ابی و اختی، یسکن معی امی و ابی و اختی فی بیتنا، یسکن معی امی و ابی و اختی فی بیتنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے من یعلمک فی المدرسۃ، بالمدرسۃ، مدرسے میں کون تمہیں سکھاتا ہے، مدرسے میں کون تمہیں تعلیم دیتا ہے، یعلمک یعنی تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے۔ من یعلمک بالمدرسۃ، مدرسے میں تمہیں کون سکھاتا ہے، جواب میں کہیں گے الاستاذ یعلمنی، الاستاذ یعلمنی بالمدرسۃ، استاد مجھے مدرسے میں سکھاتے ہیں۔ من یذهب معک الی المدرسہ، تیرے ساتھ مدرسہ کون جاتا ہے، من یذهب معک الی المدرسہ، تیرے ساتھ مدرسہ کون جاتا ہے، جواب میں کہیں گے صدیقی یذهب معی الی المدرسہ، میرا دوست میرے ساتھ مدرسہ جاتا ہے، صدیقی یذهب معی الی المدرسہ، میرا دوست میرے ساتھ مدرسہ جاتا ہے۔ من یحافظ علی النظام فی الطرقات، یعنی راستے میں نظام کی کون محافظت کرتا ہے، راستے کے نظام کی کون محافظت کرتا ہے، اس کے جواب میں کہیں گے شرطی الامور یحافظ علی النظام فی الطرقات، یعنی ٹریفک پولیس راستے کے نظام کی محافظت کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ من یحافظ علی النظام فی الطرقات، راستے کے نظام کی کون محافظت کرتا ہے، جواب میں کہیں گے شرطی الامور یحافظ علی النظام فی الطرقات، یعنی ٹریفک پولیس راستے کے امور کی، راستے کے نظام کی محافظت کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ من یصنع الابواب والشبابیک، شبابیک کا معنی ہے کھڑکیاں، من یصنع الابواب والشبابیک، کون دروازے اور کھڑکیاں بناتا ہے،
دروازے اور کھڑکیاں کون بناتا ہے؟ من یصنع الابواب والشبابیک، دروازے اور کھڑکیاں کون بناتا ہے؟ جواب میں کہیں گے النجار یصنع الابواب والشبابیک، بڑھئی دروازے اور کھڑکیاں بناتا ہے۔ من یبنی البیوت، گھروں کو کون بناتا ہے؟ جواب میں کہیں گے البناء، ٹھیک ہے، البناء یبنی البیوت، راج مستری گھروں کو بناتا ہے۔ من یصنع الخبز، من یصنع الخبز، روٹی کون بناتا ہے؟ جواب میں کہیں گے الخباز یصنع الخبز، نان بائی روٹی بناتا ہے۔ من یصنع الخبز، روٹی کون بناتا ہے؟ الخباز یصنع الخبز، نان بائی روٹی بناتا ہے۔ من یخیط الملابس، کپڑے کون سیتا ہے، لباس کون سیتا ہے؟ جواب میں کہیں گے الخیاط یخیط الملابس، درجی کپڑے سیتا ہے۔ الخیاط یخیط الملابس، درجی کپڑے سیتا ہے۔ نمبر 2، یعنی سوال نمبر 2، اکمل الاسئلۃ الآتیہ بوضع ما او من او ای شیء ثم اجب من کل سوال، یعنی ما، من اور ای شیء رکھ کر آنے والے سوال کو مکمل کرو۔ آنے والے جو سوال ہیں مکمل نہیں ہیں، کہیں پہ ما لگنا ہے، کہیں پہ من لگانا ہے، کہیں پہ ایو شیء لگانا ہے۔ ما، من اور ایو شیء لگا کر آنے والے سوال کو مکمل کرو اور ان کا جواب دو، یعنی پہلے تو مکمل کرنا ہے پھر ہر سوال کا جواب دینا ہے۔ تو آئیے ہم مکمل کرتے ہوئے اور سوال کا جواب دیتے ہوئے جاتے ہیں۔ الف میں ہے خالی جگہ ہے، پھر ہے ھذا الشیء، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ہم ما لگائیں گے، یعنی ما ھذا الشیء، یہ چیز کیا ہے، ما ھذا الشیء، یہ چیز کیا ہے۔ جواب میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ھذا الشیء الجوال، ھذا الشیء جوال، یہ چیز موبائل ہے۔ ما ھذا الشیء، یہ چیز کیا ہے؟ جواب میں کہیں گے ھذا الشیء جوال، یہ چیز موبائل ہے۔ ھذا الشیء جوال، یہ چیز موبائل ہے۔ با میں ہے خالی جگہ ہے، پھر علق ھذہ الصورۃ، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ من لگائیں گے، یعنی من علق ھذہ الصورۃ، یعنی اس تصویر کو کس نے لٹکایا، علق کا معنی لٹکانا، من علق ھذہ الصورۃ، اس تصویر کو کس نے لٹکایا؟ جواب میں کہیں گے علق ابی، جواب میں کیا کہیں گے علق ابی ھذہ الصورۃ، میرے باپ نے اس تصویر کو لٹکایا، میرے والد نے اس تصویر کو لٹکایا۔ سوال بنانے کے لیے من استعمال کریں گے، من علق ھذہ الصورۃ، اس تصویر کو کس نے لٹکایا؟ جواب میں کہیں گے ابی علق، یا پھر علق ابی ھذہ الصورۃ، میرے والد صاحب نے اس تصویر کو لٹکایا۔ جیم میں ہے سورۃ، پھر خالی ہے، پھر ھذہ، ٹھیک ہے، اس میں لگائیں گے سورۃ ای شیء ھذہ، یہ کس چیز کی تصویر ہے، سورۃ ای شیء ھذہ، یہ کس چیز کی تصویر ہے۔ اور جواب میں کہیں گے ھذہ سورۃ المدینۃ المنورہ، یہ مدینہ منورہ کی تصویر ہے۔ سورۃ ای شیء ھذہ، یہ کس چیز کی تصویر ہے؟ جواب میں کہیں گے ھذہ سورۃ المدینۃ المنورہ، یہ مدینہ منورہ کی تصویر ہے۔ دال خالی جگہ ہے، تری فی ھذہ الصورۃ، وہاں لگائیں گے ما تری فی ھذہ الصورۃ، یعنی تو اس تصویر میں کیا دیکھتا ہے، ما تری فی ھذہ الصورۃ، تو اس تصویر میں کیا دیکھتا ہے۔ جواب میں کہیں گے اری فی ھذہ الصورۃ الحدیقۃ، اری فی ھذہ الصورۃ الحدیقۃ، میں اس تصویر میں باغ دیکھتا ہوں۔ ہاں میں ہے خالی جگہ ہے، اس کے بعد اسم کا ہے، وہاں لگائیں گے ما، یعنی ما اسم کا، ملا کے پڑھیں گے تو ہوگا مسم کا، تیرا نام کیا ہے۔ جواب میں اپنا نام لکھ دیں گے، کوئی بھی نام، کچھ بھی نام ہو، تو میں کہوں گا میرا نام محمد اختر القادری، اسمی محمد اختر القادری، اسمی محمد اختر القادری۔ واو میں ہے خالی جگہ ہے، ناظر مدرستکم، کون تمہارے مدرسے کی محافظت کرتا ہے، یعنی ناظر مطلب دیکھ بھال کرتا ہے، دیکھتا ہے یعنی دیکھ بھال کرتا ہے۔ من ناظر مدرستکم، تمہارے مدرسے کا دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ جواب میں کہیں گے مولانا نوشاد مصباحی ناظر مدرستنا، مولانا نوشاد مصباحی ہمارے مدرسے کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ آپ اپنے ناظم صاحب کا نام لکھ دیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ زامہ ہے ما اسمو خالی جگہ یدرس اللغۃ، ما اسمو ہے، اس کے بعد ہے یدرس اللغۃ العربیۃ لکم، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ما اسم کے بعد من لگائیں گے، یعنی ما اسمو من یدرس اللغۃ العربیۃ لکم، یعنی اس کا نام کیا ہے جو تمہیں عربی زبان پڑھاتا ہے۔
ما اسم من یدرس اللغۃ العربیۃ لکم، اس کا نام کیا ہے جو تمہیں عربی زبان پڑھاتا ہے. تو یہ تو سوال ہو گیا. سوال کے لیے یہاں پہ من لگائیں گے. جواب میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو میں کہوں گا اسمہ مفتی المفتی مشکور ازہری. ٹھیک ہے، اسمہ المفتی مشکور ازہری. ہاں میں ہے خالی جگہ ہے. اس کے بعد ہے یحمل الخطبات ویوصلها الی المنازل، یعنی یہاں بھی من لگائیں گے. میں یحمل الخطابات، میں یحمل الخطابات ویوصلها الی المنازل، ویوصلها الی المنازل، کون پیغامات کو لیتا ہے اور گھروں تک پہنچاتا ہے. کون پیغامات کو لیتا ہے اور گھروں تک پہنچاتا ہے. کون لیتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے پوسٹ مین لیتا ہے، پوسٹ ماسٹر لیتا ہے. تو جب میں پوسٹ ماسٹر کے لیے عربی جو آتی ہے وہ آتی ہے مدیر البرید. مدیر البرید پوسٹ مین کی عربی آتی ہے. تو ہم کہیں گے المدیر البریدی، المدیر مدیر البری، ال نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے، مدیر البریدی بغیر ال کے، الف لام کے. مدیر البریدی یحمل الخطابات ویوصلها الی المنازل. مدیر البریدی یحمل الخطابات ویوصلها الی المنازل، یعنی پوسٹ ماسٹر پیغامات لیتا ہے اور گھروں تک پہنچاتا ہے. اس کے بعد خالی جگہ ہے، پھر لون سبورتی ہے. یہاں ماں لگائیں گے اور پوچھیں گے سوال ما لون سبورتی، یعنی سبورہ کا معنی ہوتا ہے تخت سیاہ. ٹھیک ہے، بلیک بورڈ. سبورتی کا معنی ہوتا ہے تخت سیاہ، یعنی بلیک بورڈ کا رنگ کیا ہے. ما لون سبورتی، تخت کا رنگ کیا ہے. ٹھیک ہے، جب میں کہیں گے لون السبورتی اسودو، بلیک بورڈ کا رنگ کالا ہے، یا پھر تخت کا رنگ کالا ہے، بورڈ کا رنگ کالا ہے. کیونکہ ابھی وائٹ بورڈ بھی نکل آئے ہیں اور وائٹ بورڈ کا بھی استعمال ہوتا ہے. اس لیے سبورہ کا ترجمہ بلیک بورڈ نہ کرنا بلکہ صرف بورڈ استعمال کرنا، یعنی بورڈ کا رنگ کیا ہے. ٹھیک ہے، تخت کا رنگ کیا ہے. تخت سیاہ یعنی صرف تخت کا رنگ کرنا ہے، سیاہ کا رنگ نہیں کرنا، ترجمہ نہیں کرنا ہے. کیونکہ سبورۃ الاسود ہوتا تو سیاہ کا معنی ہوتا، سبورۃ السودا کا معنی تختہ سیاہ. ٹھیک ہے، تو سبورہ کیونکہ ابھی اس زمانے میں جو ہے نا وائٹ بورڈ بھی نکل آئے ہیں اور وائٹ بورڈ بھی استعمال ہوتے ہیں، اس لیے اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ما لون السبورتی، بورڈ کا رنگ کیا ہے. جب میں کہیں گے لون السبورتی ابیض، بورڈ کا رنگ سفید ہے، یا پھر ابیض اسود کہیں گے جو کہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے. لون السبورتی اسود، بورڈ کا رنگ کالا ہے. یا میں ہے خالی جگہ ہے. اس کے بعد ہے یکتب علی سبورتی، یہاں لگائیں گے من، یعنی من لگا کے سوال بنائیں گے. من یکتب علی سبورتی، بلیک بورڈ پر کون لکھتا ہے، بورڈ پر کون لکھتا ہے. من یکتب علی سبورتی، بلیک بورڈ پر کون لکھتا ہے. جواب میں کہیں گے المدرس یکتب علی سبورتی، مدرس بلیک بورڈ پر لکھتے ہیں. المدرس یکتب علی سبورتی، مدرس بلیک بورڈ پر لکھتے ہیں. نمبر 3، دع خطا تحت الکلمۃ الصحیحۃ فی الاسئلۃ الآتیہ، یعنی آنے والے سوالوں میں صحیح کلمے کے نیچے خط لکھو، خط رکھو. یعنی جو کلمات آ رہے ہیں، جو سوالات آ رہے ہیں، ان میں صحیح کلمے کے نیچے خط کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ سوال جو ہوا ہے یا تو اس میں من لگے گا یا ماں لگے گا. کہاں پہ من لگا ہے، کہاں پہ من لگانا ہے، کہاں پہ ماں لگانا ہے، اس کو بتلانا ہے. یعنی جہاں پہ من لگانا ہے وہاں من کے نیچے لکیر کھینچنی ہے، اور جہاں پہ ماں لگانا ہے وہاں ماں کے نیچے خط کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں الف میں ہے من یا ماں اسم کا، یہاں اسم ابی کا، تمہارے باپ کا نام، تو یہاں کیا لگے گا، ماں لگے گا. ماں کا معنی ہوتا ہے کیا. ماں اسم ابی کا، الف میں ماں لگے گا تو ماں کے نیچے خط کھینچنا ہے. ماں اسم ابی کا، تمہارے والد کا نام کیا ہے. اس کے بعد ہے من ہے ماں ہے یوربی کا، یوربی کا معنی ہے تمہیں پالتا ہے، یوربی کا تمہیں پالتا ہے. تو یہاں پہ ماں نہیں لگے گا، ماں لگے گا تو معنی ہوگا تمہیں کیا پالتا ہے، یہ نہیں بلکہ تمہیں کون پالتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے من لگائیں گے. میں یوربی کا، تجھے کون پالتا ہے. میں یوربی کا، تجھے کون پالتا ہے، تیری کون پرورش کرتا ہے. تو یہاں من کے نیچے لکیر کھینچنی ہے، من کے نیچے خط کھینچنا ہے. جم میں ہے من اور ماں ہے یجلس علی الکرسی، تو یہاں پہ اگر ماں لگائیں گے تو معنی کیا ہوگا، کرسی پر کیا بیٹھتا ہے. کیا نہیں بلکہ یہاں پہ من لگائیں گے تو ترجمہ ہوگا کرسی پر کون بیٹھتا ہے. من یجلس علی الکرسی، جی کرسی پر کون بیٹھتا ہے. تو من کے نیچے لکیر کھینچنی ہے. دال میں ہے طعم ھذا الطعام، یعنی یہاں اگر من لگائیں گے تو کیا معنی ہوگا، کون اس کھانے کا ذائقہ ہے. اگر من لگاتے ہیں تو کیا معنی ہوگا، کون اس کھانے کا ذائقہ ہے. من کا معنی کون ہے،
تو یہاں پہ من نہیں لگے گا بلکہ ما لگے گا. تو ما لگائیں گے معنی ہوگا ما طعم ھذا الطعام، اس کھانے کا ذائقہ کیا ہے. ما طعم ھذا الطعام، اس کھانے کا ذائقہ کیا ہے. ہاں میں ہے یدافع عن البلاد. یدافع میں اگر ما لگائیں گے تو کیا شہر سے دفاع کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ من لگائیں گے ما نہیں لگے گا بلکہ کون شہر سے دفاع کرتا ہے، شہر کی دفاع کون کرتا ہے. میں یدافع عن البلاد، شہر کی دفاع کون کرتا ہے. واو میں ہے، واو میں بھی ما لگائیں گے ما شکل التفاحتی. ٹھیک ہے، یعنی سیب کی شکل کیا ہے. اگر من لگائیں گے تو معنی ہوگا سیب کی شکل کون ہے. من، یہ بات یاد رکھیں، من جو ہے نا یہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، ما غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. ذوی العقول سے مراد کیا ہے؟ جو عقل والے ہیں نا، جن کے پاس عقل ہے ان کے لیے من استعمال ہوتا ہے، اور ما جو ہے غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، جن کے پاس عقل نہیں ہے ان کے لیے ما استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے آپ کافی امتیاز کر سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے سیب کی جو شکل ہے یہ تو ذوی العقول میں سے نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ ما لگے گا. ما شکل التفاحی، تفاحتی سیب کی شکل کیا ہے. ما شکل التفاحتی، سیب کی شکل کیا ہے. اس کے بعد ہے لون ھذہ الوردتی. وردتی کا معنی گلاب ہوتا ہے اور پھول بھی ہوتا ہے. اس پھول کا رنگ کیا ہے یا اس گلاب کا رنگ کیا ہے. تو یہاں ما لگائیں گے. ما کے نیچے لکیر کھینچنا ہے. ما لون ھذہ الوردتی، اس گلاب کا رنگ کیا ہے یا اس پھول کا رنگ کیا ہے. اس کے بعد ہے یبری القلم. یبری کا معنی کاٹتا ہے. کون قلم تراشتا ہے. ٹھیک ہے، تراشنا، کاٹنا. کون قلم تراشتا ہے، کون قلم کاٹتا ہے. تو یہاں پہ من لگائیں گے. ٹھیک ہے، میں یبری القلم، کون قلم تراشتا ہے. یعنی قلم کاٹنا کس کا کام ہے؟ ایک ذوی العقول کا کام ہے. ٹھیک ہے، کوئی غیر ذوی العقول تو قلم نہیں کاٹ سکتا، اس لیے ہمیں من لگائیں گے. میں یبری القلم، کون قلم کاٹتا ہے. اس کے بعد ہے یزرع الارض. یہاں بھی من لگائیں گے کیونکہ کھیتی کرنا کس کا کام ہے؟ ذوی العقول کا کام ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ من لگائیں گے. میں یزرع الارض، کون کھیتی کرتا ہے. میں یزرع الارض، کون زمین میں بوتا ہے. یزرع کا معنی کھیتی کرنا. کون زمین میں کھیتی کرتا ہے، یعنی کون زمین پر زرع، یزرع کا معنی کھیتی کرنا، بونا. تو کون زمین پر کھیتی کرتا ہے. من لگائیں گے. میں یزرع الارض، کون زمین پر کھیتی کرتا ہے. اللہ ورسولہ اعلم. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز سے آپ فائدہ اٹھا سکیں، اور ان ویڈیوز کو خوب شیئر کریں تاکہ میری خوب عام ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.